جب ہم انٹرکورس کرتے ہیں تو بھی ہمیں بہت سویئر پین ہوتی ہے. اب آپ بتائیں کہ پینفل پیریڈز اور انڈومیٹریوسس میں فرق کیا ہے ایکچولی؟ لیکن ایک پین ہوتی ہے انڈومیٹریوسس کی پین، وہ بھی پین پیریڈس کے ساتھ ہی ہوتی ہے لیکن یہ پین سویئر ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں یہ پین اتنی سویئر ہوتی ہے کہ تھرو آؤٹ دا منتھ بھی لوور ایبڈومن میں رہتی ہے. اچھا، انڈومیٹریوسس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹس یا میڈیسنس وغیرہ اویلیبل ہیں؟ زیادہ تر کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر ختیجہ خان. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں اور آپ سے کنسلٹیشنز کیسے لینی ہے وہ گائڈ کرتے ہیں. جی، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر خدیجہ خان ہے. میں ایک آبسٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ ہوں. میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس اقرا میڈیکل کمپلیکس اکبر چوک جوہر ٹاؤن اور خیر النساء ہاسپٹل فیصل ٹاؤن میں کرتی ہوں. اس ویڈیو کے بعد ایک لنک آئے گا، آپ اس کو پریس کر کے تو مرم کے تھرو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. پرفیکٹ. اچھا، آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے ویسے تو وہ ہر دوسری تیسری لڑکی کو ہوتا ہے، لیکن ان کو فرق ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس چیز میں کیا ڈفرینس ہے یا وہ اس چیز کو سفر کر رہی ہیں. وہ ہے پینفل پیریڈز اینڈ انڈومیٹریوسس. اب آپ بتائیں کہ پینفل پیریڈز اور انڈومیٹریوسس میں فرق کیا ہے ایکچولی؟ جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پینفل پیریڈس یعنی ماہواری کے دوران درد کا ہونا. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ قسم ہوتی ہے جو کہ موسٹلی خواتین کو یا لڑکیوں کو ہوتا ہے. جیسے ہی پیریڈس شروع ہوتے ہیں لائک 11 12 13 ایئرس کی ایج میں، تو یہ پین ہوتی ہے ان کو. یہ پین یوزلی پیریڈز آنے سے پہلے ایک آدھا دن 2 دن پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور جب پیریڈز آتے ہیں تو یہ پین ختم ہو جاتی ہے. یہ مائلڈ انٹینسٹی کی پین ہوتی ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتی ہے، پیچھے کمر میں چلی جاتی ہے. یوزلی چھوٹی چھوٹی گھریلو ٹوٹکے، ہوم ریمیڈیز لے کے، جس طرح مساج ہو گیا، ہاٹ واٹر بوٹل ہو گئی، ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہت پین ہوگی تو پیناڈول کی گولی یا سمپل پین کلر سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ پین یوزلی فیمیلز کو تھرو آؤٹ دیئر ریپروڈکٹیو لائف، یعنی کہ جب تک ان کو مینوپوز نہیں ہو جاتا، آف اینڈ آن ہو سکتی ہے پیریڈس کے ساتھ. لیکن ایک پین ہوتی ہے انڈومیٹریوسس کی پین، وہ بھی پین پیریڈس کے ساتھ ہی ہوتی ہے لیکن یہ پین سویئر ہوتی ہے. اس کی نیچر بہت سویئر ہوتی ہے. یہ یوزلی پیریڈس سے پہلے یا پیریڈس کے پہلے دن شروع ہوتی ہے، اور جیسے جیسے پیریڈس کے دن آگے جاتے جاتے ہیں یہ پین بڑھتی جاتی ہے. اور پیریڈس ختم ہوتے ہیں تو ساتھ ہی یہ پین بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں میں یہ پین اتنی سویئر ہوتی ہے کہ تھرو آؤٹ دا منتھ بھی لوور ایبڈومن میں رہتی ہے. اور کچھ لوگ اس کے ساتھ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جب ہم انٹرکورس کرتے ہیں تو بھی ہمیں بہت سویئر پین ہوتی ہے، ہم یورن کرتے ہیں تو ہمیں پین ہوتی ہے، ہم اسٹول پاس کرتے ہیں تو ہمیں پین ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے، یہ جو انڈومیٹریوٹک ٹیشو ہوتا ہے جو کہ یوٹرس کی اندر کی لیئر ہوتی ہے اس کا ٹیشو ہوتا ہے، جو کہ یوزلی نارملی پیریڈس کے اندر شیڈ آف ہوتا ہے. وہ مختلف حصوں میں جسم کے اگنا شروع ہو جاتا ہے، عام زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں. اور ہارمونس کے زیر اثر ہر مہینے وہ بھی گرو کرتا ہے، وہ بھی بلیڈ کرتا ہے، اور اس بلڈ کو جسم سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو وہیں پہ اکٹھا ہوتا ہے، اور اکٹھا ہو کے اس میں انفلیمیشن ہوتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے، کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور وہ پین کاز کرتا ہے. یہ انڈومیٹریوسس جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ اووری، ٹیوبس، سروکس، مثانہ، آنتڑیاں. جہاں جہاں یہ ہوگا اس کے فنکشنز کے اندر پین ہوگی. آلرائٹ. اچھا، اگر انڈومیٹریوسس کو وقت پہ نہ کیٹر کیا جائے اور مطلب یہ ذرا زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے لانگ ٹرم ہیلتھ رسک کیا ہو سکتے ہیں؟ انڈومیٹریوسس کو اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں گی تو وہ ہے پین. اگر ہم اس کو ٹائملی تو خیر جو بھی ہم اس کا کہہ لیں، لیکن اگر اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو پین بڑھتی جائے گی، کیونکہ یہ انکریز ہوتا جائے گا، پین بڑھتی جائے گی. پین جو ڈیلی لائف ہے فیمیل کی وہ بہت ڈسٹرب ہو جائے گی. اور آگے جائیں گے تو ٹیوبس کو ڈسٹروائے کرے گا. ٹیوبس ڈسٹروائے ہوں گی تو پریگنینسی ہونے میں دشواری ہوتی ہے. سو یہ دو چیزیں ہیں جو بہت ہی آسان سا انڈومیٹریوسس کو ڈسکرائب کرتی ہیں. نمبر 1 از پین، نمبر 2 از انفرٹیلٹی یعنی کہ حمل ہونے میں دشواری ہونا. اچھا، انڈومیٹریوسس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹس یا میڈیسنس وغیرہ اویلیبل ہیں؟ زیادہ تر کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اگین اٹ ڈپینڈس اپان دا سیویرٹی آف دا انڈومیٹریوسس. کتنا سویئر ہے انڈومیٹریوسس یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کمپلینٹ کیا ہے. اب اگر بہت میں تھیوریٹیکلی جاؤں تو اس کے کچھ گریڈز ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیشنٹ کو کمپلینٹ ہے پین کی تو انیشلی اگر پین اتنی ہے کہ وہ بیئر کر رہی ہے ابھی تو ہم اس کو سمپل پین کلرس دیتے ہیں. اگر پیشنٹ کو اس پہ رسپانس آ جاتا ہے یعنی اس کا ٹریٹ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس پہ پین ٹریٹ نہیں ہوتی تو پھر کچھ ہارمونل میڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہم دیتے ہیں. اس پہ بھی ٹریٹ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں انڈومیٹریوسس کو سرجیکلی ریموو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تو بات ہوگی پین کی. دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے ساتھ ہوتا ہے حمل کا نہ ہونا یعنی سب فرٹیلٹی. عام طور پہ اس کیسز میں یا تو ہم کپلس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی IUI/IVF کی طرف جائیے، یا پھر ہم کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سرجیکلی اس کو ریموو کرا کے پھر فردر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں.
اگر آپ لوگوں کے بھی اپنے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچنز یا کوئریز ہیں تو آپ لوگ ہمارے کامنٹ سیکشن میں بالکل پوچھ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو.